رکھیے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی، آپ نے فرمایا، اپنے پیٹ میں محسوس کرے، وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، تو لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی، ہوتی نہیں ہو، شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں، ارے وضو ٹوٹ گیا، آپ سمجھ کر اب شک جو میں نے کہا نا، شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا ہے تو پیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے۔ آپ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے، ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے، کب تک؟ جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہی کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے۔ اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے، کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا۔ یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین کے لیے دو چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ، مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز پڑھو۔ اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا، ٹھیک۔ اب آئیے